نے یوں جواب دیا، وہ مالک امام مالک نے یوں جواب دیا، وہ ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ نے جس نے اکٹھی اپنی بیوی کو کیا دے دی؟ 3 دے دی، یہ جواب دیا۔ وہ احمد بن حنبل اور امام احمد بن حنبل نے یوں جواب دیا۔ جب ان چاروں کو، کیونکہ پورے ورلڈ میں جتنے بھی مسلمان ہیں عرب و عجم میں، ان چاروں میں سے کسی نہ کسی کی اقتدا ضرور کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے امام ہیں فقہ کے، چاروں کو الگ الگ ذکر کیا کہ امام شافعی نے یہ کہا، امام مالک نے یہ فرمایا، امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، امام احمد بن حنبل نے یہ فرمایا۔ پھر لکھتے ہیں وجماہیر العلماء، اور اسلام کے اکثر علماء، حالانکہ یہ ایک جملہ پہلے بھی آتا تو ائمہ اربعہ کو شامل تھا، مسئلے کی دلیل کی شان بڑھانے کے لیے ان اماموں کا نام علیحدہ علیحدہ ذکر کیا، ان اماموں کا نام علیحدہ علیحدہ ذکر کیا۔ فرماتے ہیں من السلف والخلف، جتنے بھی گزرے ہیں ہمارے بزرگان دین، ائمہ، محدثین، مفکرین، مفسرین اور فقہاء مجتہدین، سب نے ایک ہی جملہ بولا ہے، جس نے اپنی بیوی کو 3 دی اکٹھی، یا کا اس سلاس تو دی 3 ہے تو واقع بھی 3 ہوگی، یا کا اس سلاس کتنی واقع ہوں گی؟ اب غور کریں، جو مسئلہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جیسی مقدس ہستی کو سمجھ آ رہا ہو، جو مسئلہ سیدنا امام مالک جیسی مقدس ہستی کو سمجھ آ رہا ہو، جو مسئلہ سیدنا امام شافعی جیسی ہستی کو سمجھ آ رہا ہو، جو مسئلہ سیدنا امام احمد بن حنبل جیسی مقدس ہستی کو سمجھ آ رہا ہو، جو مکمل طور پہ چاروں ائمہ اپنی اپنے مسلک کی فقہ کے موجب ہیں، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں جنہوں نے اسلام کو مدون کیا فقہ کی دنیا میں، وہ چاروں اتفاق کرتے ہیں۔ وجماہیر العلماء، اور اسلام کے جتنے بڑے بڑے مسلمان علماء گزرے ہیں، سب نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ جب کوئی اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دیتا ہے تو یا کا اس سلاس تو واقع بھی کتنی ہو جاتی ہیں؟ اب اس کو احمق ہی کہنا چاہیے جو اتنے دلائل کے باوجود کہے میں نے دی 3 ہے لیکن واقع 1 ہوئی ہے، وہ احمق ہی ہوگا، وہ اسلام کو سمجھنے والا نہیں ہے، وہ دین اسلام کی روح کو نہیں جانتا، وہ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس مسئلے کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ اگر جانتا ہو حنبلی ہوگا، مالکی ہوگا، شافعی ہوگا، حنفی ہوگا، مسلمانوں کے یہ 4 ہی فقہ کے اندر گروہ ہے، 5واں تو کوئی گروہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کا، یہ 4 ہی گروہ ہیں پورے ورلڈ کے اندر، عرب و عجم کے اندر، کوئی حنفی ہوگا، کوئی مالکی ہوگا، کوئی شافعی ہوگا، کوئی حنبلی ہوگا۔ جب ان کے ائمہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ 3 دیں تو واقع، تو اس مولانا صاحب کا دماغ ہی خراب ہو چکا ہوگا جو اپنے امام کے خلاف فتویٰ دے رہا ہوگا۔ پوچھیں گے نا تو حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، کیا ہے فقہ میں کس کی اطلاع کرتا ہے؟ تو کسی ایک کا نام تو لے گا نا، اگر مسلمان ہے تو۔ اگر میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہم اس مسئلہ کے ضمن میں تقلید پہ بھی عرض کرتے جا رہے ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں مسئلے کو۔ اگر مسلمان ہے، وہ مولانا، وہ مفتی، وہ شیخ الحدیث، جو بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ان 4 میں سے کسی ایک کو تو مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو کہیں گے جب 4 کا فتویٰ یہ ہے تو آپ کا فتویٰ کیوں ان کے خلاف ہو گیا؟ جب رسول اللہ کا فتویٰ یہ ہے تو تیرا فتویٰ کیوں رسول اللہ کی حدیث کے خلاف ہو گیا ہے؟ جب صحابہ و اہل بیت کا فتویٰ اس مسئلے میں یہ ہے، پھر تیرا فتویٰ ان تمام لوگوں سے مختلف ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا جو فتویٰ رسول اللہ کا، جو خلفاء راشدین کا، جو صحابہ و اہل بیت کا، جو ائمہ اربعہ کا، اور تمام مسلمانوں کے مفسرین، فقہاء، مجتہدین، محدثین کا، علماء و مدرسین کا، جو اس سے خلاف آج فتویٰ دے گا تو سمجھیں گے یہ اسلام اور صراط مستقیم کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، کیونکہ یہ سارے لوگ صراط مستقیم کے پیکر تھے، صراط مستقیم کے، یہ تقوی و طہارت کے سمندر لوگ ہیں جن کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔
ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح زندگی بسر کرنا جس طرح ان لوگوں نے زندگی گزار کے دکھائی ہے لوگوں کو. ان 4 ائمہ کی بات خصوصاً کر رہا ہوں، بالعموم تو سارے ہمارے اسلام کے جتنے بھی شیوخ گزرے ہیں سب کے سب آ گئے. اب غور کریں، موطا امام مالک میں ہے. امام مالک رضی اللہ عنہ کی اپنی یہ کتاب ہے، اس کے اندر یہ اگلی حدیث مبارکہ ہے. کتاب الطلاق صفحہ 510 پر یہ حدیث موجود ہے موطا امام مالک میں. حدیث کیا ہے؟ ان مالک انہ بلغ ان رجلا، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. مجھ تک یہ کون سی؟ ان رجلا قال لابن عباس انی طلقت امرأتی 100 فماذا ترى فماذا علی. امام مالک جو ایک فقہ مالکی اور مسلک جتنے لوگ ہیں ان سب کے فقہ کے اندر امام ہے آپ، ایک مسلک مستقل آپ امام مدون، اس کو آپ تدوین فرمانے والے، قرآن و حدیث کو جمع فرمانے والے، احادیث کی روشنی میں قرآن کی روشنی میں مسائل کا استخراج نکالنے والے، اتنا بڑا مجتہد. آپ فرماتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، مجھ تک یہ ان رجلا، کوئی ایک شخص قال لابن عباس رضی اللہ عنہما، اس نے جا کے عرض کی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں، انی طلقت امرأتی 100، میں اپنی بیوی کو 100 طلاق دے آیا ہوں. کتنی؟ دوبارہ بولیں حدیث کا ترجمہ. فتویٰ کس سے لینے گیا ہے؟ عبداللہ بن عباس، صحابی رسول بلکہ صحابہ کے مفتی سے فتویٰ لینے گیا ہے. اور اس فتوے کو نقل کون کر رہے ہیں؟ امام مالک اپنی کتاب موطا امام مالک میں صفحہ 510 پر اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو کتنی طلاقیں دے آیا ہوں. فماذا ترى علی، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کا میرے بارے میں اب کیا خیال ہے؟ کیا سوال، میرے سوال کا کیا جواب آپ عطا فرمائیں گے؟ فقال له ابن عباس رضی اللہ عنہما، امام مالک فرماتے ہیں تو عبداللہ بن عباس نے اس شخص کو کہا، آپ سب کو پتہ ہے نا کہ جس کا نکاح ہو جائے اسلام نے اس کو کتنی طلاقوں کا مالک بنایا؟ اب حدیث کے جملے بھی سمجھ آ جائیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس نے اس شخص سے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے تیری بیوی تجھ سے جدا ہو چکی ہے، تجھ پہ حرام ہو چکی ہے، نکاح تیرا ختم ہو چکا. 3 سے پیچھے کتنی رہ گئی؟ 100 دی تھی نا. پھر آپ نے فرمایا وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ، جو پیچھے رہ گئی 97، ان کے ساتھ تو نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا ہے. ان کے ساتھ تو نے اللہ کی آیات کا اتخذت بها آیات اللہ، ان 97 کے ساتھ تو نے اڑایا ہے اللہ کی آیات کا ہزوا، مذاق اڑایا تو نے. جب مالک نے تجھے صرف 3 طلاقوں کا مالک بنایا تو تو نے بیوی کو 100 طلاقیں ایک ہی دفعہ دے دی. 3 سے تو تجھ پہ حرام ہو چکی ہے اور بقایا 97 کے ساتھ تو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے. یہ امام مالک نے اپنی کتاب میں حدیث کو نقل کیا. اور فتویٰ دینے والے کون ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. میرے بھائی، جو نظریہ ہے نا صحابہ کا، جس بندے کا صحابہ کے خلاف نظریہ ہے وہ نظریہ باطل ہے. نظریہ وہی حق ہے جو رسول اللہ کے خاص غلاموں اور شاگردوں کے نظریے کے ساتھ ملنے والا ہوتا ہے. کیونکہ صحابہ نے سارا دین رسول اللہ سے ڈائریکٹ سیکھا تھا، رسول اللہ سے. تو عبداللہ بن عباس اتنا بڑا متقی و پرہیزگار شخص اتنے بڑے فتوے پہ اپنی طرف سے کبھی بھی جرأت نہیں کر سکتے. جو سرکار سے سیکھا سنا وہی آگے بتا دیا، وہی آگے بتا دیا. فرمایا تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو چکی ہے. اب اس نے جو 100 طلاقیں دی ہیں تو 100 مہینوں میں دیتا رہا ہوگا. وہ مہینوں والے دوست غور کریں کہ جب تک ہر مہینے میں نہ دیں تو واقعی نہیں ہوتی. کیا اس بندے نے 100 مہینے لگا دیے تھے طلاق دیتے دیتے؟
اگر لگائے ہیں تو ہم تم سے پوچھتے ہیں کائنات کی کسی امام کی کتاب میں یہ جملہ ہمیں دکھا دو کہ اس بندے نے یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس بندے نے امام مالک نے موطا امام مالک میں اس کو نقل کیا. کسی موطا امام مالک کی شرح کے اندر, کیونکہ ایسا جملہ اگر ہوگا تو کسی شرح میں ہی ملے گا, دکھاؤ تو صحیح کہ اس بندے نے 100 مہینہ لگایا تھا 100 طلاق دینے کے لیے. تو جب دکھا نہیں سکتے تو مطلب وہی ہے ایک ہی دفعہ کتنی دے دیں 100 طلاق. فرما 3 سے بیوی تیری تجھ پہ حرام اور 97 کے ساتھ تو اللہ سے ڈرتا نہیں, اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتا ہے. اللہ کی آیات کا کیا اڑاتا ہے؟ مذاق اڑاتا ہے. اب اگلی حدیث سننا, سنن دارقطنی, اس کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. کتاب الطلاق الجزء الرابع صفحہ نمبر 9 ہے, صفحہ نمبر, مکتبہ دار الفکر بیروت سے چھپی ہے. جملے سننا غور سے. ان سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رجل طلق امرأته الفا, طلق امرأته الفا, عربی میں الف 1000 کو کہتے ہیں. حضرت سعید بن جبیر سے ہے, فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں ایک شخص آیا. عبداللہ بن عباس کی بارگاہ میں ایک سائل آیا فتویٰ لینے, ایک غلطی کر بیٹھا, اس سوال پر فتویٰ لینے آیا. غلطی کیا تھی؟ ان الرجل طلق امرأته الفا, اس بندے نے آ کے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ حضور میں اپنی بیوی کو 1000 طلاق دے آیا ہوں. کتنی طلاقیں دے آیا ہوں؟ 1000 مرتبہ طلاق. فقال یکفیک من ذلک ثلاث, فرمایا تجھے تو 3 ہی کافی تھی. عبداللہ بن عباس نے جواب دیا یکفیک من ذلک ثلاث, اور تجھے تو بیوی اپنے آپ پہ حرام کرنے کے لیے کتنی کافی تھی؟ 997 کے ساتھ تو نے کیا کیا ہے؟ جبکہ 3 کے ساتھ تیری بیوی تجھ پہ کیا ہو جاتی؟ حرام ہو جاتی. اب دیکھیں اس حدیث میں بھی ہمارا وہی سوال ہے جو پچھلی کے اندر سوال ہے. اگر تم کو ہو جی نہیں یہ اکٹھی نہیں تھی 1000 طلاقیں, تو پھر کسی کتاب سے دکھاؤ نا. اس سائل نے جو عبداللہ بن عباس سے آ کے مسئلہ پوچھا, فتویٰ پوچھا, اس نے کتنی طلاقیں دی ہوئی تھی؟ 1000. تو کیا اس نے اپنی زندگی میں 1000 مہینے اور کوئی کام ہی نہیں کیا, بس بیوی کو طلاقیں دیتا رہا؟ پھر غور کریں, کسی صورت 1000 مہینے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق واقع کر ہی نہیں سکتا. ہم قرآن سے ثابت کر دیں گے, احادیث سے ثابت کر دیں گے. کس طرح؟ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دی. کیا دے دی؟ جس کو طلاق حسن کہتے ہیں. ہم نے پہلی قسط کے اندر یہ تعریفیں آپ کو عرض کی تھی. پھر اس کو چھوڑ دیا, پھر اس کو, تو اس عورت کا کب نکاح ٹوٹے گا؟ پتہ تو چلے نا, آپ نے سب یاد کتنا کیا ہوگا. جب اس عورت کی کیا گزر جائے گی؟ عدت پہ کتنے مہینے کتنے سال لگ جاتے ہیں بھائی؟ 3 حیض آنے میں کتنے سال تمہارے یہاں درکار ہیں؟ ان سے پوچھ رہا ہوں. غور کریں, 3 ماہ لگ جائیں گے, 6 مہینے لگ جائیں گے, 12 ماہ لگ جائیں گے. یار ہم بڑھاتے جا رہے ہیں کیونکہ فاصلہ آ سکتا ہے کہ ایسے دوسرے حیض میں 2-2, 3-3 مہینوں کا بھی فاصلہ آ سکتا ہے کہ اب کوئی ضروری نہیں کہ ہر 15 دن کے بعد یہ حیض شروع ہو جائے. 12 مہینے لگ جائیں گے, 20 مہینے لگ جائیں گے. زیادہ تو نہیں لگتے نا, جو اکثریت کی حالت ہے حیض کی. 3 حیضوں کے بعد 1 دی ہو تو عورت خود بخود اپنے شوہر کے نکاح سے کیا ہو جاتی ہے؟ تو جس نے 1000 دی ہے, اگر تمہاری بات سچی ہے کہ جب تک ہر مہینے نہ 2 طلاق واقعی, تو ہم پوچھتے ہیں اس نے پہلے مہینے دی ہوگی, مان لیا تمہاری بات کو, اس نے اگلے مہینے جا کے دوسری, تیسرے مہینے جا کے تیسری, اس کے بعد عدت. بولو تو صحیح نا یار, بیوی نکاح سے فارغ ہو گئی,
تو یہ اوپر جو 997 مہینے رہتے ہیں، یہ کس طرح طلاق واقع کرے گا جبکہ اس کی بیوی نہیں رہی، جبکہ اس کی بیوی نہیں رہی؟ کسی صورت میں ممکن نہیں پہلی حدیث یا اس حدیث کو اس بات پہ معمول کرنا کہ پہلے نے 100 مہینے لگا دیے طلاق دیتے ہوئے، بھائی تیسرے چوتھے مہینے کے بعد تو عدت ختم ہو جاتی ہے، اور جب عدت جاتی رہے بھلے ایک دفعہ بھی کہا ہو نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ تو اب طلاق کس کو دے گا جب بیوی نہیں رہی؟ نہ پہلی حدیث کو اس پہ کوئی معمول کر سکتا ہے۔ یہ تو تمہارے ہاں بھی اصول مسلمہ ہے کہ ایک طلاق دے 3 حیضوں کے بعد یا بعض کے نزدیک 3 طہروں کے بعد عورت خود بخود نکاح سے کیا ہو جائے گی؟ فارغ ہو جائے گی، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ 100 مہینے والی حدیث اور 100,000 مہینے والی حدیث تمہارے اصول کے مطابق یہ حدیث پھر یہی کہتی ہے جس نے 100 دی تھی اس نے بھی ایک ہی مجلس میں کھڑے ہو کے دی تھی، جس نے 1000 دی تھی اس نے بھی ایک ہی مجلس میں، اور صحابہ کا فتویٰ، صحابہ کے مفتی کا فتویٰ ہے کہ 3 سے تیری بیوی حرام ہو چکی ہے۔ پہلے کو بھی یہی فتویٰ دیا، دوسرے کو بھی یہی دیا، فرمایا بقایا کے ساتھ تو تم نے اللہ کی آیت کا مذاق ہی اڑایا۔ اب کون سا ابہام باقی ہے؟ کون سا ایسا شک اور ڈاؤٹ ہے جو احادیث کی روشنی میں لوگوں کی عقلوں میں نہیں پہنچتا؟ کوئی مائی کا لال اس مسئلے پہ محمول کر کے تو دکھائے کہ 1000 طلاق دینی ہے تو 1000 مہینے میں یوں طلاق دی جا سکتی ہے۔ کوئی مائی کا لال آئے میدان میں، زیادہ سے زیادہ یہ کر لے گا۔ اب یہ بات بہت کم کو سمجھ آئے گی، غور کریں گے تو سبھی کو، زیادہ سے زیادہ اتنی چھلانگ مار لے گا۔ ایک طلاق دی، مہینہ گزر گیا، دوسری طلاق دی، مہینہ گزر گیا، ابھی عدت میں سے 2-3 دن رہتے تھے، رجوع کر لیا۔ زیادہ سے زیادہ چھلانگ اتنی لگا سکتے ہو تم۔ تو جب رجوع کیا تو 2 تو اب تو صرف ایک کا ہی مالک رہ گیا نا، جب کبھی دے گا پھر بیوی حرام۔ کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے بیوی کو 3 طلاقیں، بیوی کو 100 یا 1000 طلاق 100 مہینے میں یا 1000 مہینے میں دینا کسی صورت میں، نہ شریعت میں نہ عقل میں، کسی طرح بھی ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ممکن نہیں ہے تو حدیث کا مطلب خود بخود واضح ہو گیا نا کہ جس نے 100 دی اس نے بھی ایک ہی دفعہ دی تھی، جس نے 1000 طلاق دی بیوی کو اس نے بھی۔ تو صحابہ نے فیصلہ کر دیا تیری بیوی تجھ پہ حرام ہو چکی ہے، اب بغیر حلالے کے تیرے ساتھ اس کا دوبارہ نکاح، رجوع، سلو، کوئی اس کا کفارہ، 60 مسکینوں کو